والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 100 questions on Sunni and Shia issues with engineer محمد علی مرزا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گرد مرزا انجینئر کے پھیلائے ہوئے وسوسے اور اعتراضات کے جوابات ہم سیکھ سمجھ رہے تھے۔ علی الحسن نقوی صاحب نے مرزا جی سے سوال کیا، اچھا اس میں اب یہ جو سوال ہے نا یہ زیادہ تر تو ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہیں فلوریڈا میں ہوتے ہیں، جنہوں نے واقعہ کربلا کا انکار کر دیا، کرمنلز آف اسلام کے نام سے کتاب لکھی ہے، جس میں نعوذ باللہ انہوں نے کسی امت کے مرزا جی فوراً بیچ میں بولے ہاں امام بخاری امام مسلم مجھے پتہ ہے، تو علی الحسن صاحب فوراً روک کر وہ بھی بولنے لگے، حتیٰ کہ شیعہ کو کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے، تو صرف صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک سوال پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی دو باتیں ہیں، قرآن آپ کا واضح ہے بالکل کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں اور ان کی تعریفیں کرتا ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی احادیث ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کی کوئی بندہ گارنٹی دے سکے گا، قسم نہیں کھا سکتا، اور وہ جناب کوئی اور کریکٹر پیش کرے، تو کیوں آپ قرآن کو پریفر نہیں کرتے؟ اچھا میں آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں گا، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو سوال پڑھ کے بتاتا ہوں علی الحسن نقوی کا۔ میں جو عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ مرزا کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مرزا کو غور سے ہی سن لیں، مرزا کو ہم اس کے اپنے ہی جوابات و اعتراضات کے اندر پکڑ سکتے ہیں۔ مرزا بہت بڑا دھوکے باز ہے، لیکن یاد رکھیں کوئی آدمی کتنا ہی بڑا دھوکے باز اور فریبی کیوں نہ ہو، یہ سمجھ لیں کہ جھوٹ فریب دھوکے کے پیر نہیں ہوتے، بھاگ کے نہیں جا سکتا۔ صرف ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ایک دفعہ سنیں سوال کو دوبارہ سے۔ علی الحسن نقوی نے سوال کیا، اچھا اس میں اب یہ جو سوال ہے نا یہ زیادہ تر تو ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہیں فلوریڈا میں ہوتے ہیں، جنہوں نے واقعہ کربلا کا انکار کر دیا، کرمنلز آف اسلام کے نام سے کتاب لکھی ہے، جس میں نعوذ باللہ انہوں نے کسی امت کے، تو مرزا جی نے کاٹ کے کہا ہاں امام بخاری امام مسلم مجھے پتہ ہے، تو علی الحسن نے کاٹ کے کہا حتیٰ کہ شیعہ کو کسی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے تو صرف صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک سوال پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی دو باتیں ہیں، قرآن آپ کا واضح ہے بالکل کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں اور ان کی تعریفیں کرتا ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی احادیث ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کی کوئی بندہ گارنٹی دے سکے گا، قسم نہیں کھا سکتا، اور وہ جناب کوئی اور کریکٹر پیش کرے، تو کیوں آپ قرآن کو پریفر نہیں کرتے؟ کیا آپ نے سوال دوبارہ سن لیا؟ اچھا میں مزید جو نا سوال پہ ایک اور طریقے سے آپ کو توجہ دلاؤں گا، سمجھے ذرا، سوال کو ہم علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں۔ علی الحسن کہتا ہے اچھا اس میں اب یہ جو سوال ہے نا یہ زیادہ تر تو ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہیں فلوریڈا میں ہوتے ہیں، یہ شبیر احمد فلوریڈا والا جنہوں نے واقعہ کربلا کا انکار کر دیا، جنہوں نے واقعہ کربلا کا کرمنلز آف اسلام کے نام سے کتاب لکھی، جس میں نعوذ باللہ انہوں نے کسی امت کے، مطلب وہی کہنا چاہتے تھے کہ بزرگ کو امام کو کسی کو نہیں چھوڑا، تو جس میں مرزا نے فوراً روک کے کہا ہاں امام بخاری امام مسلم مجھے پتہ ہے، تو وہ روک کے علی الحسن نے کہا حتیٰ کہ شیعہ کو کسی کو نہیں چھوڑا۔ جب وہ ایک تو شبیر احمد فلوریڈا والا واقعہ کربلا کا انکار کر دیا،
ایشوز کون سے ہیں؟ 100 کوشچنز آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز. ایشوز یہی ہے نا. واقعہ کربلا انہی میں سے ایک ایشو ہے, انہی میں سے ایک ایشو. بھائی سانحہ کربلا اپنی جگہ ایک بہت بڑا وہ ایک سانحہ ہے, وہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے, اس کی تو ابھی بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ واقعہ کربلا کا جو معاملہ ہے وہ سنی شیعہ میں اس کی تفصیلات میں اختلاف ہے نا. اب مرزا جی سنی شیعہ ایشوز کے جواب کے لیے بیٹھے ہیں. عنوانی کیا ہے؟ 100 کوشچنز آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز ود انجینئر محمد علی مرزا. ایسے نا. تو جو اس نے واقعہ کربلا کا انکار کر دیا تو سوال میں اب سب سے پہلے کیا ہے؟ واقعہ کربلا. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2, کرمنلز آف اسلام کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں نعوذ باللہ امت کے کسی بھی بزرگ کو, مرزا جی نے یہ تک کہا کہ ہاں وہ امام بخاری حتیٰ کہ شیعہ کو بھی نہیں چھوڑا. یہ مرزا جی کے کام کی بات ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 اسٹارٹ ہوا, ہم نے جواب مرزا جی کو دینا شروع کرا. مرزا جی نے ابتدائی باتیں کیا کھیں کہ میں سنی شیعہ اور فلاں یہ فرقے ان کو میں نہیں مانتا, انہی کی تو روٹی روزیاں میں ختم کرنا ہے. ایسے ہی نا مرزا جی فرقوں کے خلاف. اچھا, اب جب شبیر احمد فلوریڈا والے نے بقول یہ سوال کرنے والے کے کسی کو بھی نہیں چھوڑا, شیعہ کو بھی نہیں چھوڑا, تو یہ تو مرزا جی کا کام ہی ہو گیا نا. یہاں مرزا جی کو اس کے اوپر پذیرائی دینی چاہیے کہ یہ اچھا ایسا ہے تو یہ اس نے اچھا کیا, ایسا بھی ہے. ذہن میں رکھیے گا یہ نقطہ بھی. اب آ جائیں ایک تیسری چیز کی طرف. چھوڑا تو صرف صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑا. علی الحسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں شبیر احمد فلوریڈا والے نے چھوڑا اپنی کتاب میں تو کس کو چھوڑا؟ صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑا. مرزا جی کو سننے والوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں, مرزا جی آگے خود اپنی ہی واہیات زبان سے, ایک تو ہمارے بزرگوں کی ہوتی ہے نا زبان مبارک کہتے ہیں ہم اس کو, مرزا جی علی تو زبان مبارک ہو نہیں سکتی, واہیات زبان سے مرزا جی آگے یہ کہیں گے کہ یہ منکر حدیث ہے. شبیر احمد آف فلوریڈا یہ منکر حدیث ہے, جو کہ ہمارا مقدمہ ہی نہیں. وہ آگے وقت آئے گا ہم پڑھیں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فاتبروا یا اولی الابصار, آنکھوں والوں عبرت پکڑا کرو. آپ اندازہ کریں کہ علی الحسن نقوی سوال کے اندر کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی کتاب بدنام زمانہ کتاب کرمنلز آف اسلام میں سب کو امت کے بعد کے تمام بزرگوں کو اس نے برا بھلا کہا, چھوڑا تو کس کو چھوڑا؟ مرزا جی کے مقلدین کو توجہ کرنی چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آ کے تمہارا بابا مرزا جی ایک منکر حدیث سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا کہ اس نے تو پھر صحابہ اور اہل بیت پہ زبان تان دراز نہیں کی, لیکن مرزا نے صحابہ اور اہل بیت کو بھی نہیں بخشا. بھائی میرے پیارے دیکھو اللہ کیسا دکھاتا ہے. سوال کرنے والے نے سوال میں ہی کہہ دیا ہے کہ چھوڑا تو کس کو چھوڑا؟ مرزا نے چھوڑا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کو, میں اس سوال کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بار بار آپ کو کیوں ایک ایک نقطے پہ کیوں توجہ دلا رہا ہوں؟ آپ کو ذہنی طور پہ جگانے کے لیے کہ آپ دیکھیں گے اس سوال میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہوگی جس کا مرزا نے جواب دیا ہے, بلکہ بالکل ہی ایک الٹی گنگا مرزا جی نے آگے بہائی ہے. حرام ہے مقلدین کے اوپر کہ ان کے کان پہ جوں رینگ گئی ہو, سوال کیا اس سے کیا گیا تھا, جواب یہ کیا دے رہا ہے. وہ لوگ مجائکن کہتے ہیں, وہ سنو ذرا بات. تو یہ ایک سوال مرزا جی علی الحسن نقوی آگے مرزا جی سے کہتے ہیں, تو یہ ایک سوال پیش کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی دو باتیں ہیں, قرآن آپ کا واضح ہے کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں اور قرآن ان کی تعریفیں کرتا ہے.
دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی احادیث ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں، ان کا کوئی بندہ گارنٹی دے سکے، قسم نہیں کھا سکتا، اور وہ جناب کوئی اور کیریکٹر پیش کرے. تو کیوں آپ قرآن کو پریفر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کہ شبیر احمد آف فلوریڈا کہہ رہا ہے کہ صحابہ، قرآن تو صحابہ کی تعریف سے بڑا پڑا ہے، اور نعوذ باللہ کوئی احادیث سے صحابہ کے بارے میں کوئی بیڈ کیریکٹر آ جاتا ہے نکل کر، ورس کیریکٹر آ جاتا ہے نکل کر، تو آپ احادیث کو چھوڑ دو، قرآن کو پریفر کرو، قرآن کو لے لو. اب مرزا جی نے آگے جواب دینا شروع کیا، اس کو تو ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہاں میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، ایک اور بات، اور وہ یہ، آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی. یہ جو کتاب ہے نا کرمنلز آف اسلام، اس کے مصنف نے ایک اور کتاب لکھی ہے، ویئر از اسلام. میں نے اس کو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جواب لکھا ہے نا، ہیئر از اسلام کے نام سے. ٹھیک ہے، میں ذاتی طور پہ اس آدمی کی کتابیں پڑھا ہوا ہوں، میں جانتا ہوں یہ آدمی کیا ہے. یہ اصلاً صرف ایک کتابی نام ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پس پردہ اصل آدمی کون ہے. لیکن مرزا جی آگے کہیں گے نا منکرین حدیث ہمارا مقدمہ نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے شبیر احمد آف فلوریڈا اس وقت ہمارا مقدمہ. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وہ کیا، مرزا اس دور کا اتنا بڑا دجال اور کذاب ہے، اتنا بڑا، اور مرزا کی پوری کمپنی اتنی بڑی دجال ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ شبیر احمد آف فلوریڈا اپنی جگہ ایک دجال کہ جو تابعین تبع تابعین ائمہ مسلمین کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، حدیث کے خلاف وسوسے پیدا کرتا ہے. شبیر احمد فلوریڈا نامی وہ کتابی آدمی وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ اپنی جگہ ایک دجال. لیکن شبیر احمد سے بھی بڑا دجال آپ کو بتاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کرمنلز آف اسلام کتاب کا اردو ترجمہ ہے، اسلام کے مجرم، جو کہ چھپی ہے گیلیکسی پبلیکیشنز 6440 NW 53 اسٹریٹ لاؤڈر ہل فلوریڈا USA سے. یہاں اس کا فون نمبر بھی ہے، میں جان بوجھ کر نہیں دے رہا کیونکہ میں کوئی منکرین حدیث کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے، یہ کتاب موجود ہے کرمنلز آف اسلام، اردو ترجمے کے اندر بھی موجود ہے، کہ انگریزی کے دھوکے کی بات نہیں ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ کتاب کے پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پڑھ لو، کہیں بھی کسی جگہ بھی اس نے واقعہ کربلا کا نام تک نہیں لیا. انکار کرنا تو دور کی بات ہے. اس نے واقعہ کربلا کا نام تک نہیں لیا ہے. شبیر احمد آف فلوریڈا کتابی شخصیت نے نام تک نہیں لیا پوری کتاب میں. اس نے واقعہ کربلا پوری کتاب میں یہ تک نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ کرو، شبیر احمد آف فلوریڈا منکر حدیث، ایک دجال، مرزا اور اس کی کمپنی اس سے بڑے دجال، تو اس فریبی جھوٹے کے نام پہ جھوٹ بول دیا. اندازہ تو کرو، جو جھوٹ اس بے غیرت نے نہیں بولا، اس سے بڑے بے غیرت نے اس کے نام سے بول دیا. اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ ایسا کرنے کی پڑی کیوں؟ پتہ ہے اس کی وجہ، واقعہ کربلا کی آگے مرزا جی جو تفصیلات بتانا چاہیں اور آپ یک زبان و یک قلم اگر اس کا انکار کر دیں تو مرزا جی آپ کو کس فہرست میں کھڑا کروائیں گے؟ آئی سمجھ میں بات؟ یہ ہے ساری عیاری. اور رادھا نے نومن تیل کی فرمائش کی ہے. جہلم والی رادھا نے نومن تیل کی، نہ کرمنلز آف اسلام ہوگی نہ مقلدین، کیونکہ پاکستان میں تو یہ کتاب اس نام سے نہیں چھپی نا. ہاں، کرمنلز آف اسلام پاکستان میں تھی اسلام کے مجرم کے نام سے. اب دو ہی صورت ہے، یا تو آپ اسلام کا مجرم نام لیتے، گو اگر آپ لے لیتے اور آدمی اصل کتاب کھول لیتا تو حیران رہ جاتا، ارے بھائی وہ تو دجال تھا ہی تھا، وہ تو جھوٹا تھا ہی تھا، اس نے قرآن اور حدیث کے نام پہ جھوٹ بولے. اب تو اس سے بڑا نکلا، تو نے اس کے نام پہ جھوٹ بول دیا. بڑا بے شرم آدمی ہے بھائی، سمجھے ہیں؟
یہ تھا اس تفصیلات کا مطلب۔ ہم نے تو مرزا جی کا پاجامہ بیچ بازار میں پھاڑ کے ہی رہنا ہے، ہم نے تو چھوڑنا نہیں ہے، اسی لیے ہم نے یہ موقع بھی آج سے جانے نہیں دیا۔ اچھا اب دیکھیں، اب آگے مرزا جی کہتے ہیں کہ شبیر صاحب تہاڈا نا تے شبیر ہے، کاش تسی شبیر بھی ہوندے۔ اب مرزا جی سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں شبیر آپ کو پتہ ہے کس کا لقب ہے؟ سیدنا حسین کا۔ اینا تے اینا دا شبیر ہے، پر ایوی گل ہے نا کہ او نا تے عبداللہ ہے تے کم عبد الشیطان آلے نے۔ مطلب مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام تو وہ شبیر ہے، مطلب یہ عبداللہ کام اس کے وہ عبد الشیطان والے ہیں۔ اچھا اللہ ہمیں معاف کرے۔ سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، مطلب آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، صحیح ہے، اور الحمدللہ یعنی آپ کی فضیلت، سیرت، مقام، مرتبہ سب اپنی جگہ ہے۔ محدثین نے خصوصاً ان حضرات نے کہ جنہوں نے سیرت صحابہ پہ کتابیں لکھی ہیں، ان میں ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات نے جو معرفت الصحابہ کتاب لکھی ہے، یا اسی طریقے سے بعد کے دیگر حضرات ہیں، انہوں نے بعض روایات سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شبیر لقب کا اثبات کرنے کی کوشش بھی کی ہے، وہ اپنی جگہ ایک بات۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ایک چیز ہمیں اور بھی سمجھنی چاہیے، مرزا جی جو نا مطلب کہتے ہیں نا یہ چھپا لیتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا علماء اہل سنت عام طور پر ہے نا سیدنا حسین کے لیے شبیر لقب استعمال نہیں کرتے؟ کیا اس کی وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، صرف ایک چیز کی طرف ایک اشارہ دے کے آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ میں نے ابھی یہ بات عرض کر دی کہ اسلاف امت میں سے ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدثین نے معرفت الصحابہ جو کتاب، اس میں انہوں نے بعض اسانید اکٹھی کی ہیں جس سے آپ کا لقب شبیر اور بعض اعرابی فرق کے ساتھ جو ہے وہ شبیر اس طرح کر کے وہ آپ کے لیے اثبات انہوں نے کیا۔ بہرحال اس میں کوئی ور نہیں ہے۔ ہاں مرزا جی کہتے ہیں پارٹ 1 کے اندر 100 کوشچن کے پارٹ 1 کے اندر کہتے ہیں البانی سے بڑا کون ہے؟ البانی سے بڑا کون ہے؟ میں نے شیخ البانی کو نام دیا ہے دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام شیخ ناصر الدین البانی۔ گو میں خدا نہ خواستہ اپنی کوئی بات کر دیتا، گو میں خدا نہ خواستہ محدثین میں سے کسی اور کی کر دیتا، متقدمین میں سے، متاخرین میں، عصر حاضر میں سے میں کسی کا نام لے دیتا خدا نہ خواستہ، اور وہ معتمد نہیں ہوتے مرزا جی کے، موثق نہیں ہوتے مرزا جی کے، تو ہم مورد الزام ٹھہر جاتے۔ بھائی میرے پیارے، ہم نے تو توثیق بھی وہ بیان کی ہے، کیا توثیق؟ اس دور میں اہل بیت کی محبت کا۔ ہمارے پاس لائبریری میں سلسلہ احادیث ضعیفہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ لائبریری میں موجود اس وقت نہیں ہے، شاملہ سے میں نے اس کے اسکین نکالے ہیں، وہ اپنی کتاب کے جلد نمبر 8 صفحہ 181 سے لے کر 186 تک اس کی دستیاب نقل شدہ تمام اسانید پر بحث کر کے کہتے ہیں کہ شبیر لقب کسی صحیح حدیث سے ثابت۔ اہل بیت کی محبت کا اس دور میں امام انہوں نے کہا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ تو شبیر صاحب سے یہ پوچھیں کہ قرآن میں جو آیا ہے، شبیر صاحب سے سنو ذرا توجہ سے، رسیاں یہ پھینک دی ہیں، رسیاں پھینک دی گئی ہیں۔ مرزا جی کیا دکھا رہے ہیں؟ اب مرزا جی دکھائیں گے سانپ۔ سنو ذرا بات کو، یہ دیکھو، یہ دیکھنا ذرا، کہتے ہیں تو شبیر صاحب سے یہ پوچھیں کہ قرآن میں جو آیا ہے، اچھا آگے لے آنے سے پہلے بات سنیے ذرا بات، کہتے ہیں تو یہ منکرین حدیث ہے، ان سے تو یہ تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے، نہ یہ اہل سنت میں ہے نہ یہ اہل تشیع میں ہے۔
ابے ہمیں تو رسیاں دکھ رہی ہیں. نہیں سمجھے ہو کوئی بات؟ ہم بیٹھے ہوتے تو کہتے ادھر تو دیکھ لو, ہماری طرف تو دیکھ لو. پوچھ کس سے رہتے؟ شبیر صاحب سے, ہے نا. اور اب تم کہہ رہے ہو منکرین حدیث ہمارا مقدمہ نہیں. جنوں میں بک رہا ہوں جانے کیا, خدا نہ کرے سمجھے کوئی سمجھ رہے ہیں بات کہے نہیں. بس کہتے ہیں شبیر صاحب سے یہ پوچھیں کہ قرآن میں جو آیا ہے رحماء بینہم, قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ معصوم ہے؟ ہم بولے یار کالی کافی پلاؤ نہیں, لا کے اس پہ انڈیل دو یار. کالی کافی اس کو لا کے پلاؤ نہیں, گرم کالی کافی لاؤ اس پہ انڈیل دو. پتہ نہیں کون سی بے شرم قوم ہے یار, آدمی حیران رہ جاتا ہے. اس نے قرآن پہ شک ظاہر کیا تھا. اس نے کہا قرآن نے صحابہ کی توثیق کی ہے, اس نے کہا قرآن نے صحابہ کی توثیق کی ہے, تو چلیں موصوف قرآن کے ذریعے صحابہ پہ اعتراض کرنے کے لیے. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ کہ بچا تھا یہ جگہ, تاریخ سے میں کر چکا, حدیث سے میں کر چکا, بچا تھا قرآن, کہ قرآن کو بار بار دکھا کے کوئی میں سناتا نام لو شبیر احمد کا اور کر دو سب کا ہی کام. سمجھے ہیں کچھ بات یا نہیں؟ شبیر صاحب سے پوچھیں کہ قرآن میں جو آیا ہے رحماء بینہم, قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ معصوم ہے؟ رحماء بینہم جو ہے قرآن میں صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں, اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہیں. رحم دل ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ منکرین حدیث ہیں, ان سے تو یہ تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے نا, نہ یہ اہل سنت میں نہ یہ اہل تشیع میں. اچھا سمجھے ذرا اس بات کو. اچھا وہ شبیر صاحب, شبیر فلوریڈا لے گا سوال ذہن میں, ذہن میں وہ سوال یہ تھا, سنا اس میں سوال میں اس نے بات کی تھی کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں اور قرآن کی تعریف کرتا ہے, حدیث کا کوئی پتہ نہیں, وہ بندہ اس کے بارے میں کوئی قسم نہیں کھا سکتا فلاں ٹائم کا. یہ تو ہو گئی بات. ہاں اچھا اس نے یہ کہا کہ حدیث ان کے اختلاف کی طرف توجہ دلاتی ہے, کہا علی الحسن نقوی نے کہا نہیں, اس نے بھی نہیں کہا. ارے یہ تو علی الحسن نقوی نے بھی نہیں کہا ہے کہ کوئی حدیث ان کے اختلاف کی طرف توجہ دلا رہی ہے, تو وہ بھی نہیں کرا. شاید یہ تاثر ضرور نکلتا ہوگا, سوال میں موجود تھا. اور آج میں آپ کو ایک اور بھی نقطے کی بات بتاتا ہوں. دیکھو علماء کا وصف پتہ ہے, حقیقت میں ایک عالم کا وصف پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سوال پورا سنتا ہے, اس کے بعد جواب دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے مفتیان کرام جب جواب لکھتے ہیں تو وہ جواب کی ابتدائی سطر یہ لکھتے ہیں, بشرط صحت سوال حاضہ. کیوں ایسا لکھتے ہیں؟ کہ سوال کی جو نوعیت ہے جواب بھی وہی دینا ہے. اگر سوال تشریح طلب ہوگا تو پہلے اس کی تشریح ہوگی پھر جواب ہوگا. اندھیرے میں لٹ ماری جائے گی. سنو ذرا بات, یہ بات آئی ہے کہ یہ معصوم ہے. اس نے کب کہا شبیر احمد نے کہ معصوم ہے؟ آدمی بولے ٹھیک ہے بہت بڑے بے شرم ہو آپ, ٹھیک ہے کہیں تو اپنی عزت رکھ لو. اس نے کب کہا معصوم والی بات؟ ابے تو جس سے مخاطب ہو رہا ہے نا وہ تو نبی کو معصوم نہیں مانتے. جیسے تو پیچھے کہہ کے آیا ہے کہ نبی سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں, تیرا استاد غامدی ہے نا, تو کہتا نہیں کہ میرا استاد غامدی ہے, وہ منکرین حدیث ساری عمر بولتے رہے, وہی بات تو بول کر آیا کہ نبی سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. سو تیرے تو مخاطب وہ نبی کو معصوم نہیں بولتے, وہ صحابہ کو بولیں گے, سوال نہیں پیدا ہوتا. تو کس سے مخاطب ہو رہا ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ معصوم ہے. اور اگر ہم وہ مقام دکھانے بیٹھ جائیں نا تو تمہاری یعنی سمجھو ذرا بات کو, حالت کیا ہو جائے گی؟ پتلی اور شلوار پیلی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حالت پتلی اور شلوار, میں دہرا کے جملہ بول رہا ہوں, مرزا جی نہیں بول رہے تھے, میں بار بار علیہ السلام کہہ رہا ہوں ان کا کیڑا نکالوں گا. میں کہہ رہے تھے نا مرزا جی, تب مرزا ہی جی لے کے گئے کیڑے کی طرف, تو ہم تو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے, تو مسئلہ ہی نہیں ہے. سنے ذرا بات کو, کہتا ہے قرآن میں بات آئی ہے کہ یہ معصوم ہے, قرآن میں بات ہے یہ معصوم رحماء میں. یہ قرآن سورہ حدیبیہ کے موقع پہ آیت نازل ہوئی. ابھی یقین کریں شبیر احمد سامنے بیٹھا ہوتا, حقیقت میں حقیقی کوئی شبیر احمد ہوتا اور سامنے بیٹھا ہوتا, اور وہ کو ہوتا ہمارے جیسے دماغ کا آدمی, بولتا ہے ہاں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟
کہ صلح حدیبیہ کے وقت میں اتری ہے، کون سی بانسری بجا رہا تو بیٹھا ہے اپنے اپنے نرگے میں بولے جا رہا ہے، تیرے وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد ہیں وہی تجھے سن رہے ہیں، تو ہمارے جیسا ہو. ابھی یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اتری. اچھا صلح حدیبیہ کے موقع پر اتری تو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ قرآن کے مضمون کے مطابق ہوا تھا؟ نہیں. تو تیرا مقدمہ ہم ہیں، ہاں، تو پھر تو ہمیں جواب کیا دے گا؟ جو ہماری دلیل ہے. اور اگر تیرا مقدمہ ہم نہیں ہے تو اپنی دلیل سے جواب دے سکتا ہے. میں پتہ نہیں کون سی لوگ ہیں، اللہ کی قسم. آپ سمجھیں ذرا بات. اچھا موسٹ فیوریٹ حصہ میرا تو یہ منکرین حدیث ہیں. ان سے تو یہ تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے نا، نہ یہ اہل سنت میں ہے نہ یہ اہل تشیع میں. پارٹ ون میں مرزا جی نے کہا آپ دیکھیں جتنے ناسبی ہیں نا، محموم احمد عباسی کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے فیض عالم صدیقی کو دیکھ لیں، ہیں تو اہل حدیث کے لبادے میں، وہ بھی منکرین حدیث تھا. محموم احمد عباسی، مرزا جی جلدی میں روانی میں بول گئے تھے محمود احمد عباسی کو، تو ہم نے تو محموم احمد عباسی پڑھنا ہے نا جو مرزا جی نے بولا، تو میں وضاحت بھی کر دی وہ کون ہے، محمود احمد عباسی. اب دیکھیں جتنے ناسبی ہیں نا، مرزا جی رد کرنے بیٹھے تھے کس کا؟ محمود احمد عباسی وغیرہ کا، ہے نا. تو کیا کہا تھا؟ محمود احمد عباسی اور فیض عالم صدیقی یہ اہل حدیث کے لبادے میں منکرین حدیث تھے. تو مطلب آپ نے منکرین حدیث کو اپنا مقدمہ بنایا تھا. یہاں کے کیا ہوا؟ یہاں آگے آپ کی میت اٹھ رہی ہے 10 کندھوں پر. سمجھے ذرا بات کو، سنیں. وہ تو ابھی ہم اس پہ بھی تھوڑی اور بات بھی کریں گے نا، کیا ہوا تھا کہ یہ آپ کا مقدمہ کیوں نہیں ہے. سنیں ذرا بات کو. کہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو کہتے ہیں نا کہ جی پردے ڈالو. اسی جگہ مزید آگے کہتے ہیں ایک کہتے نے ایک گلہ کرنیاں نہیں چاہے دیاں. پھر اس کو آگے جا کے کہتے ہیں ویسے تو یہ انکمپیٹنٹ ہیں، یہ جواب دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہتے ہیں کہ باتیں کرنا ہی نہیں چاہیے. وہ سب انکمپیٹنٹ ہیں اور آپ کمپیٹنٹ ہیں. چوچو آپ کمپیٹنٹ ہیں، بولنے کی آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ کمپیٹنٹ ہیں. اور جب آیا وقت تو منکرین حدیث ہمارا مقدمہ، تم تو کمپیٹنٹ تھے نا چوچو. اور سنو ذرا آگے، مرزا جی کہتے ہیں میرا موسٹ فیوریٹ پارٹ، اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری ہے میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. کیوں بیٹھے تھے نا تم حق بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تو منکرین حدیث تو تمہارا مقدمہ ہی نہیں ہے. منکرین حدیث والے اعتراض کے مسئلے پہ حق بات جب لوگوں تک پہنچانے کی باری آئے گی تو پہنچاؤ. واقعہ کربلا کا انکار کر دیا، سناؤ کون سا والا جو تم نے للکار کے شروع میں کہا تھا، قرآن، بخاری اور مسلم. سناؤ، پتہ ہے تمہیں بہت برا باندھ کے ڈال دیں گے مجھے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور سنیں ذرا، کہتے ہیں تو یہ منکرین حدیث ہیں، ان سے تو یہ تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے. الحمدللہ یاد رکھیے گا اس بات کو، تاریخ گواہ ہے، پڑھنے سننے سیکھنے سمجھنے والے جانتے ہیں منکرین حدیث ہمیشہ سے مقدمہ اہل حدیثوں کا ہے. اللہ تعالیٰ کا منہج اہل حدیث، علماء اہل حدیث، عوام اہل حدیث کے اوپر احسان ہے. اللہ کا یہ ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی. منکرین حدیث ہمیشہ ہمارے ہاتھوں انکاؤنٹر ہوئے ہیں، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان. اور آج بھی اللہ کا ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے اوپر. ناموس صحابہ کے معاملے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں نام نہیں لوں گا. لوگوں نے مرزا کو جواب دیے جب ان کے فقہ، ان کے من گھڑت عقائد، ان کے باباؤں، ان کے اکابرین کی لکھی ہوئی غلط عبارتوں کی اوپر جب بات آئی تو لوگ دفاع کرنے کے لیے بیٹھے. نہیں بیٹھے لوگ تو صحابہ کے ناموس کے اوپر جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھے. الحمدللہ علماء اہل حدیث سن 2011 سے مرزا مشہور ہوا، سن 2012 سے علماء اہل حدیث اس کا انکاؤنٹر کر رہے ہیں. اور کوئی جگہ کوئی موقع جہاں صحابہ پہ اعتراض کیا ہو وہاں علماء اہل حدیث نے اس کا جواب نہ دیا ہو، سوال نہیں پیدا ہو سکتا. اللہ کا فضل و کرم سے جواب دیا.
عرض کرنے کا میرا مطلب ہے جب مرزا نے کہا نا منکرین حدیث ہمارا مقدمہ نہیں ہو بھی نہیں سکتے مرزا جی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سعادت اگر ملی ہے تو اہل حدیثوں کو ملی ہے۔ کہتے ہیں یہ اس چیز سے ان کو کہیں کہ قرآن میں رحماء بینہم تو پڑھتے ہیں، یعنی کہ ہوگا نا کہ اس میں معصوم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بالکل وہ والی بات ہے، کسی نے کہا قرآن سے دکھاؤ اللہ موجود، سن رہے سن ہی نہیں رہے سن رہے، کسی نے کہا قرآن سے دکھاؤ اللہ موجود، اللہ موجود ہے، قرآن سے دکھاؤ۔ اب پوچھا کس سے؟ حلولیوں نے، صوفیوں نے، باطنیوں نے، مجبرہ نے، جن کا بھی عقیدہ ہے، پوچھا کن سے؟ پوچھا ان سے جن کا منہج سلف کے مطابق عقیدہ ہے۔ قرآن سے دکھاؤ اللہ موجود ہے، کیا دکھاؤ؟ کیا دکھا؟ آئے یار سنو صحیح نا، توجہ کرو، کیا دکھاؤ؟ کیوں؟ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ موجود، یہ عقیدہ ہی نہیں ہے تو دکھائیں گے کیسے؟ دکھائیں گے کیوں؟ اور بھائی میرے پیارے یار سمجھے ہی نہیں ہم بات کو، ارے یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، نہ قرآن نے دیا نہ حدیث نے، تو لفظ کیوں دکھائیں گے ہم؟ جس کا عقیدہ ہوگا وہ دکھائیں گے، جس کا یہ عقیدہ ہوگا یہ لفظ بھی ذمہ داری اس کی ہے۔ اور سنو ذرا بات کو کہ صحابہ معصوم ہے قرآن میں، کس کا ہے یہ عقیدہ؟ کس کا ہے یہ عقیدہ؟ کسی کا بھی نہیں، تو دکھائیں گے کیوں؟ ہاں مرزا جی آپ کو ہم ایک چیز دکھائیں گے، رحماء بینہم، کیا وہ معصوم ہے؟ سنیے گا ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 690 ہے، سنیے گا ذرا بات کو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں صحابہ سب کے سب عادل ہیں، میں کہتا ہوں صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، صفی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، انبیاء کرام والرسل کے بعد وہ اس کی مخلوقات میں سب سے بہترین ہے، وہ اس کی مخلوقات میں سب سے بہترین ہے۔ یہ اہل سنت کا مذہب ہے، یہ اہل سنت کا یہ ہمارا منہج و عقیدہ ہے۔ اس امت کے ائمہ کی جماعت کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ ایک چھوٹے سے گروہ کی رائے یہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ او یار اللہ کی قسم سنو ذرا بات، آج کہتے ہیں مرزا منہج اہل سنت بتا رہا ہے، اہل سنت کا منہج، سنو ذرا بات۔ ایک چھوٹے سے گروہ کی رائے یہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں کہ صحابہ کا حال دوسروں کے حال کی طرح ہے، اس وجہ سے ان کی عدالت کے بارے میں بحث ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان کے احوال کے درمیان بدعت الامر کے حوالے سے فرق کرتے ہیں۔ کہا پہلے وہ عادل تھے، پھر ان کے احوال بدل گئے، ان میں جنگیں اور خون خرابہ ہوا، اس لیے بحث ضروری ہے۔ مرزا جی ہائیڈروجن بم آ رہا ہے پکڑو، ان کا یہ قول مردود ہے، ان کا یہ قول وہ یار کہاں آ کر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہے ہیں اور جمہور امت کا یہ مسلک و منہج بتا رہے ہیں کہ مشاجرات کے معاملے میں بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ صحابہ کی عدالت پر بحث ہوگی۔ لائیں گے ہم تمہیں معصوم کے قریب قریبی مرزا جی، ڈالیں گے تمہارے گلے میں وہ ہڈی، اگلنے سے نہیں بنے گی، نگلنے سے نہیں بنے گی۔ مرزا جی غلط کر لیا تم نے، سنو ذرا بات کو، غور طلب نکتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کا یہ قول مردود ہے کیونکہ صحابہ اکرام میں بہترین اور جلیل القدر ہستیاں جیسے سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ان ہستیوں میں سے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، ان کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے اور اس ارشاد کے ساتھ ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، مغفرۃ و اجرا عظیما،
خصوصاً 10 عشرہ مبشرہ جن کی جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ سردار ہیں جب ان کے بارے میں کثیر آزمائشیں اور امتحانات آتے رہے۔ یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا، جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے گئے تھے۔ ایسے امور ان کے مرتبے اور فضیلت کو ساکت کرنے والے نہیں، کیونکہ یہ امور اجتہاد پر مبنی ہیں، ہر مجتہد ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ نے جو تعریف و توثیق کری وہ یہ ان کے بعد کے اختلافات کو جان کے کی، وہ ان کے یہ بعد کے اختلافات کو جان کے کی، جس کی خبر کون دے کے گئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات کا اجتہاد، اب بات کا اختلاف اجتہاد پر تو محمول ہو سکتا ہے، عدالت پہ محمول؟ بھائی میرے پیارے سنو ذرا بات کو، وہ کہتے ہیں رحم دل ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ان میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا۔ مرزا جی اصل میں بات یہ ہے، تم پتہ کرتے کیا ہو؟ تم کرتے یہ ہو، سنو ذرا بات کو، چھوٹا سا نا منا، چڈی پہنا ہوا منا، یار سنی نہیں رہا یار، چھوٹا سا چڈی پہنا ہوا منا، اور انہیں بڑے بھائی ابو کا ہاتھ پکڑے ہوئے آ رہا اور بلے کی طرف اشارہ کر کے کہا سنو، جیسے وہ بلہ اس نے اٹھایا نا، اس میں فوراً ہی دوسرے ٹافی کی طرف اشارہ، اس نے ٹافی اٹھایا نا، چاکلیٹ کی طرف اشارہ۔ یہ ہے مرزا، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، مرزا یہ ہے، یہ اشارہ کرتا ہے ایک بات کی طرف، پھر دکھاتا دوسری، تیسری، چوتھی۔ یہ چڈی پہنا ہوا وہ منا ہے، لیکن یہ منا، یہ وہ والا منا ہے جو منا اپنے لیے پارٹ 1 میں کہہ کے آ چکا ہے، مجھے ننا مودودی مت کہو، مجھے فتنہ کہو۔ ہم تو پھر رعایت کر دیتے ہیں مرزا جی کے ساتھ، یقین کریں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سنو ذرا بات کو، رحما بینہم کا معنی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نا رحما بینہم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختلاف رائے نہیں ہو سکتا۔ امام قرطبی اعلیٰ میں نے آپ کو بتایا، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، ٹھیک ہے بھائی جان، اس کا جلد نمبر ہے 5، صفحہ نمبر ہے 146۔ یہی آیت کی رحما بینہم کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور ان کی مثال انجیل میں مانند کھیتی کی بیان کی گئی ہے، جو اپنا سبزہ نکالتی ہے، پھر اسے مضبوط اور قوی کرتی ہے، پھر وہ طاقتور اور موٹا ہو جاتا ہے اور اپنی بال پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب کھیتی والے کی خوشی کا کیا پوچھنا ہے؟ اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کی، پس وہ آپ کے ساتھ وہی تعلق رکھتے ہیں جب پٹھے اور سبزے کو کھیتی سے ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ کفار جھینپیں، یہ اس لیے کہ کفار جھینپیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے رافضیوں کے کفر پر استدلال کیا ہے، کیونکہ وہ صحابہ سے چڑھتے ہیں اور ان سے بغض رکھنے والا کافر ہے۔ علماء کی ایک جماعت بھی اس مسئلے میں امام صاحب کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کے فضائل میں اور ان کی لغزشوں سے چشم پوشی کرنے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ خود رب تعالیٰ نے ان کی تعریفیں بیان کی اور ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، کیا ان کی بزرگیوں میں یہی سب کافی نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے سارے پچھلے گناہ معاف، اور ان کا اجر یعنی بڑا، اور رزق ان کا عزت والا، ثواب ان کا بڑھ چڑھ کر، اور بدلہ بہت ہی بڑا۔ یاد رہے کہ منہم میں جو من ہے وہ یہاں بیان جنس کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سچا اور اٹل وعدہ ہے۔ جنس کون ہے؟ صحابہ۔ جنس کون ہے؟ صحابہ۔ مراد یہ نہیں ہوگا صحابہ میں سے۔ حافظ ابن کثیر نے کیا نقطہ بتایا؟ یہ من یاد رکھو، یہ من بطور جنس کے استعمال ہوا، مطلب من اصحاب یعنی سارے کے سارے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، جب آگے کرے گا مرزا یہ بات کہ تین کیٹیگری، حافظ ابن کثیر نے یہ موت کر دی تینوں کیٹیگری کی۔ من جنس میں مراد صحابہ، جب کہا جائے تو سب اس فضیلت کے حقدار ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ سچا اور اٹل وعدہ ہے جو نہ بدلے نہ خلاف ہو، ان کے قدم با قدم چلنے والے، ان کے روش پر کاربند ہونے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ثابت ہے۔ کیا کرتے جا رہے ہیں حافظ ابن کثیر؟ ایک ہی آیت سے مرزا جی کو ایسے ٹانگتے جا رہے ہیں۔ بھائی کھیتی پہ مالک نے محنت کی، پکنے جیسی کھانے جیسی ہو رہے گی تو ہی مالک خوش ہوگا نا۔ صحابہ پہ محنت کی، اور اگر وہ ایسے نہ رہے تو
کیا سوچ کے اللہ نے ان کے فضائل بیان کرے ہیں؟ سمجھو کیا سوچ کر کسان کھیتی کو اگایا جا رہا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. حافظ ابن کثیر کیا سمجھا رہے ہیں؟ اچھا جی، کہتے ہیں کہ جی اللہ کا وعدہ ان کے بعد آنے والوں سے بھی سچا ہے کہ اگر ان کی صحابہ کی تم لوگوں نے بھی صحیح طریقے سے پیروی کر لی تمہارے لیے بھی یہی بات ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں لیکن فضیلت اور سبقت اور کمال اور بزرگی جو انہیں ہیں امت میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی. اللہ ان سے خوش، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی، یہ جنتی ہو چکے اور بدلے پا گئے. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا یہ وہ حدیث ہے مرزا اور مرزائیوں کا ایمان ناپنے کا پیمانہ. میرے صحابہ کو برا، ان کی بیعت پر گستاخی نہ کرو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے 3 پاؤ اناج بلکہ 1.5 پاؤ اناج کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا. کیا بتا رہے ہیں حافظ ابن کثیر؟ ہاں، رحمہ بینہم، اختلاف رائے نہیں ہو سکتا. اختلاف رائے ہونے کے بعد بھی وہ سارے سب سے خاموش رہ کے ان کے لیے کیا نظریہ بتایا؟ سب کون ہے؟ جنتی. اور تو کیا کر رہا؟ یہ تو سلف کا طریقہ ہی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا. اور تو شروع میں بتانے بیٹھا تھا کیا میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے رسول کا فہم بیان کروں گا، سلف کا. ابھی دیکھنا آگے کیا ہوگا. سنیں ذرا بات. اس طریقے سے ناسپی جو ہیں وہ حوالہ سورہ حدیث سے پڑھتے ہیں. مرزا جی کہہ رہے ہیں رحمہ بینہم، ہو گیا. مرزا جی کہتا ہے کہ اسی طریقے سے ناسپی جو ہیں وہ حوالہ سورہ حدیث سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے. سورہ تحریم سے یہ کسی نے مرزا جی کو بتایا ہوگا سورہ تحریم ہے تو مرزا جی نے فوراً اپنی تصحیح کی، حالانکہ تھی سورہ حدیدی. بہرحال آپ کو پتا محدثین لقمہ قبول کرنے والے کی روایت نہیں لیتے تھے. یہ بھی خیر اپنی جگہ ایک بات ہے. مرزا جی نے تو خیر صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھا رکھا ہے، مرزا جی کو تو پتہ ہی ہوگا. اچھا جی سنیے گا ذرا بات کو. مرزا جی نے پارٹ 1 میں ایک جگہ کچھ فرمان ایسے بیان کیا ہے، دیکھو فراڈ کرتے ہیں، دیکھو فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں، مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں، سچی وکالت کریں. مرزا جی ارے مرزا جی ظاہر ہے سچی وکالت کرتے ہوئے مرزا جی نے تو یہ بات کہی ہے. اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ یہ میری ذمہ داری ہے میں حق بات لوگوں تک. اور سورہ حدید کی آیت پڑھتے کون ہے؟ ناسبی. سورہ حدید کی آیت کہ ساروں کے لیے وعدہ جنت کا، ساروں کے لیے وعدہ، یہ پڑھتے کون ہے؟ ناسبی. ٹھیک ہے. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے. کون؟ میں ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں آپ کو. تفسیر ابن کثیر والے حافظ ابن کثیر یہ کون ہیں جن کے لیے مرزا جی نے یعنی اپنی اسی ویڈیو میں ایک جگہ کہہ رکھا ہے، یعنی پارٹ 1 میں. تبری کھولے نا، جب پہلا مفسر بھی ہے مورخ بھی ہے، بڑے مورخین میں سے امام تبری ہے اور ایسے امام ابن کثیر ایسے ہی. اور ظاہر ہے جو امام ابن کثیر ہیں، جو مرزا جی نے بھی جنہیں امام کہا، ناسبی تو نہیں ہوں گے نا. اور بھائی میرے کچھ سمجھے ہو یا نہیں، ناسبی تو نہیں ہوں گے نا. یہ ان کی تفسیر ہے، جلد نمبر ہے 5، صفحہ نمبر ہے 262. سورہ حدید میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کل وعد اللہ الحسنی. اب کہتے ہیں آگے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، یعنی فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد بھی دیے ہیں. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں پھر فتح مکہ والے رہ گئے تھے کہ کسی کہنے والے کو گنجائش باقی تھی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کلن کے صیغے کو بنیاد بناتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس میں تو فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد کون ہے؟ فتح مکہ کے بعد ہیں خال المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مرزا جی پھٹا ایٹم بم، ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، یقین کریں، ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، یقین کریں.
جتنا مرزا ذلیل ہوتا ہے جتنی ہمیں خوشی ہوتی ہے اتنی شاید ہی کسی کو خوشی ہوتی ہے الا ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا، نہیں فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد بھی جس نے جو کچھ اللہ کی راہ میں دیا اس کا اجر وہ پائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو بہت زیادہ دیا جائے گا، کسی کو اس سے کم۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور جو جہاد نہ کرنے والے ہیں وہ درجے میں برابر، گو بھلے وعدے میں دونوں شامل ہیں، وعدے میں، جنت کے وعدے میں دونوں شامل ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے افضل ہوتا ہے، لیکن بھلائی دونوں میں ہے۔ اگر یہ فقرہ اس آیت میں نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ کسی کو ان بعد والوں کے بارے میں بکواس کرنے کی نوبت آ جاتی۔ بکواس میرا ڈالا ہوا جو لفظ ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ جو لفظ استعمال کیا اس کے معنی بنتے ہیں سبکی، ایسی بات کرنا جس میں اعتراض کی گنجائش ہو۔ اگر یہ فقرہ اس آیت میں نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ کسی کو ان بات والوں کی سبکی کا خیال گزرتا، اس لیے فضیلت بیان فرما کر پھر عطف ڈال کر اصل اجر میں اللہ نے دونوں کو شریک بنا دیا۔ پھر فرمایا تمہارے تمام اعمال کی خبر اللہ کو ہے، وہ درجات میں جو فرق رکھتا ہے وہ بھی یعنی وہ بھی اندازے سے نہیں بلکہ صحیح علم سے، بلکہ کیا ہے یہ آخری جملے کا مطلب؟ یہ آخری جملے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ابو بکر خلیل رسول ہو سکتے تو اللہ کے علم سے، کسی کے اندازوں، عقیدتوں اور محبتوں سے نہیں۔ عمر عدو الشیطان ہو سکتے ہیں تو کسی کے اندازوں یا عقیدوں سے نہیں، اللہ کے علم سے۔ عثمان عشرہ مبشرہ میں سے ہو سکتے ہیں، ایک ہی یعنی کہ مجلس میں وہ شخصیت ہو سکتے ہیں کہ جن کے لیے بتا دیا گیا ہو تجھ سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، سمجھو بات کو نہیں۔ اور علی تو مجھ سے ہے اور میں اللہ کی قسم۔ سمجھو ذرا نقطہ، غور طلب نقطہ ہے۔ ان سب کو جو بھی فضیلت، جو بھی کرم، جو بھی کرامت حاصل ہوئی اللہ کے صحیح علم سے ہی، نہ کہ کسی کے اندازوں، کسی کے جھوٹے من گھڑت عقیدوں سے۔ حافظ ابن کثیر ناسبی ہیں، حافظ ابن کثیر ناسبی ہیں، ہے نا؟ مرزا جی نے کہا اس طریقے سے کون پڑھتے ہیں؟ ناسبی۔ اس طریقے سے ناسبی نہیں پڑھتے، کون پڑھتے ہیں؟ اہل سنت۔ اس طریقے سے اہل سنت پڑھتے ہیں۔ ہاں وہ اپنی جگہ کی بات ہے کہ اگر ہم رافضی تصریحات کی روح سے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اہل سنت ناسبی ہیں۔ اہل سنت جو کہ مرزا کھلے عام نہیں بولتا، جو کہ مرزا، کیونکہ اصل تو پکا ٹھکا جو شیعہ ہے نا وہ مرزا ہے اس دور کا۔ تقیہ جو پورا کرے نا وہ حقیقتاً رافضی ہے، تقیہ جو پورا کرے۔ سنو ذرا بات کو، آگے کہتے ہیں ٹھیک ہے، سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا ہوتا ہے یہ لوگ سورۃ توبہ کیوں نہیں پڑھتے جس میں کہا گیا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ اچھا یہاں سے میں بات آگے لے آنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں۔ ابھی ریکارڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی مجھے اشکال تھا، میں نے ہمارے ہردل عزیز آصف بھائی کو کہا کہ بھائی آپ جو نا اس جگہ سے اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سنیں، جن بھائیوں نے لکھا ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو گئی، میں نے سنا مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ بھی ایک مرتبہ سنیں۔ انہوں نے سنا، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہی الفاظ مرزا جی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں، اور ہماری ویڈیو سننے والے دیکھنے والے بھائیوں کو میں کہوں گا کہ میں آگے میرے جواب سے پہلے آپ کوشش کیجیے گا مرزا کا یہ ٹکڑا پہلے خود سن لیجیے گا، مرزا یہی کہہ رہا ہے نا، کیونکہ ہم کو ایسے الفاظ مرزا کی طرف منسوب نہ کر دیں جب مرزا نے بولے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، سنیے گا ذرا بات۔ مرزا جی کہتے ہیں یہ لوگ سورۃ توبہ کیوں نہیں پڑھتے جس میں کہا گیا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ایک جو شروع میں ایمان لیا ہے، دوسرے پکے منافق، تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں۔ میں حضرت معاویہ کو، حضرت مغیرہ کو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں، ملے جلے اعمال
اچھے برے اعمال اس میں آتا ہے. اب یقین کریں میں بڑا حیران تھا. مرزا یہ بھائیوں نے لکھا, میں اس کو پڑھا, میں مرزا جی کی ویڈیو نکالی کان پہ لگا کے سن, میں بڑا حیران ہوا. مرزا نے یہی کہا ہے. پھر میں نے ریورس کر کے سنا, مرزا نے یہی کہا ہے, مرزا نے یہی کہا ہے. اب یہاں دو میں سے ایک بات ہے, میں جو عموماً کہا کرتا ہوں, مرزا ایک ڈمی ہے, ایک ایسا طوطا کہ جس کو جو رٹوا دو وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے. اسے بس صرف مشہور ہونا پسند ہے, اسے صرف فیم چاہیے, وہ کچھ بھی بکواس کرو لیکن مشہور ہو جاؤ. مشہور ہونے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے, بکے جاؤ. مشہور تو ہو رہے ہیں نا, فالوورز میں تو اضافہ ہو رہا ہے نا, فیم تو مل رہا ہے نا, ان تو ہے نا, مارکیٹ میں ان تو ہے نا, ریٹنگز میں تو اوپر ہی آ رہے ہیں, دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ. نہیں سمجھتے؟ ڈمی ہے. ڈورے کہاں سے ہلتی ہیں؟ وسیم بھائی, فیصل بھائی, وہ جن سے فون پہ رابطہ ہوا تھا, شام والے عالم. ڈورے کہیں اور سے ہلتی ہیں, ڈکٹیشن کہیں اور سے ملتا ہے, حوالہ یعنی کہ وسوسے, اشکالات, اعتراضات, سکھائے کہیں اور سے جاتے ہیں, پلے اس کے تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنی فاش غلطی کر گیا یہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والی آیت پڑھتے کے ساتھ ہی خود نے ہی کہا ہے کہ اس میں 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں, اس میں 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. اور پھر آگے مرزا نے ان 3 کیٹیگریز کو اس طرح بیان کرنا شروع کرا ہے کہ ایک جو شروع میں ایمان لے آئے, دوسرے پکے منافق, تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. اور یقین کریں کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اگر مہاجر اور انصار لفظ بچپن میں پہلی کلاس سے لے کر اور 6 7ویں تک کی اسلامیات کی کتاب میں, وہ کہیں نہ کہیں ایک جگہ اسلامیت کی کتاب میں ایک چیپٹر آتا ہے اخوت. اخوت جہاں پانی پی کے ہے, چیپٹر آتا ہے. وہاں پر ایک ہی چیپٹر میں کئی مقام پر بار بار لفظ مہاجر اور انصار پڑھتے ہیں, تو وہ آخر میں جو سوالات آتے ہیں نا, مشکل الفاظ اور ان کے معنی, تو وہاں مہاجر اور انصار کے معنی بھی بتائے جاتے ہیں. تو اگر مرزا نے جو خود کے ساتھ انجینئر کا لقب لگاتا ہے, اگر 6 کلاس کی اسلامیت کی کتاب بھی اگر پڑھی ہوتی, مہاجر اور انصار کے خواب میں بھی یہ معنی بن پاتے. ہاں میں بتاؤں آپ کو ہوا کیا ہے, سنو ذرا بات. سورہ توبہ آیت نمبر 100, سورہ توبہ آیت نمبر 100, مرزا جی نے جس کی شروع کی عبارت پڑھ کے 3 کیٹیگریز بتائیں. لازماً سننے والا اگر وہ بے ہوش نہیں ہو گیا ہے, مرزا کے سحر میں نہیں آ گیا ہے, مرزا کے وسوسوں کا شکار نہیں ہوا ہے, اس کو رسیاں سانپ نظر نہیں آ رہی ہیں, وہ دھوکے فریب میں نہیں آیا, وہ جاگا ہوا ہے, بغور مرزا کو سن رہا ہے, ایک معمولی طالب علم بھی ہے اگر, تو والسابقون الاولون پڑھتے ہی 3 کیٹیگریز میں دوسری اور تیسری کیٹیگری بتاتے ہی مرزا کو وہ کیا کرے گا, اپنی موبائل اسکرین توڑ دے گا. کیونکہ کسی بھی طرح آیت نمبر 100 کو بتانے کے بعد دوسری اور تیسری ایسی کوئی کیٹیگری مائکروسکوپ لگانے سے بھی مل پائے گی؟ ہاں میں بتاؤں, ایک ایک لفظ کو بغور سنتے جائے گا, ایک ایک لفظ کو. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان, اور جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی, وہ جنہوں نے ہجرت کی, وہ جنہوں نے ان کی مدد کی, وہ جو بعد میں آئے ان کی صحیح طریقے سے پیروی کی, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہوگا, ورضوا عنہ, اور وہ یہ سب اس سے راضی ہو گئے, وأعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا, تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان کے لیے
लहुम जमा का सीगा, इनके लिए जन्नातिन, जन्नतें, जन्नात भी जन्नत की जमा, तजरी मिन तहतिल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहते हैं, खालिदीन फीहा अबदा, खालिदीन जमा का सीगा, खालिदीन फीहा अबदा, ये सारे वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। दालिकल फौजुल अजीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। सूरह तौबा आयत नंबर 100। सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, जो मिर्जा ने भी तर्जुमे पहले बोला कि जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को बोला, सबसे पहले ईमान लाने। दूसरे वल मुहाजिरीन, हिजरत करने वाले, वल अंसार, हिजरत करने वालों की मदद करने वाले, वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान। इस आयत में भी 4 कैटेगरीज हैं, वस्साबिकून अल-अव्वलून वल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान, ये 4 कैटेगरीज। लेकिन उलमा वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन के सीगे में मुहाजिरीन को वस्साबिकून अल-अव्वलून के साथ गिनते थे, तो 3 कैटेगरी बताते हैं। अल्लाह की कसम, दुनिया की कोई लुगत भी, अरब कदीम जदीद आज के सारी लुगतें भी मिला के, अंग्रेजी से उर्दू से पंजाबी से फारसी से, मिर्जा जी दुनिया की कोई भी लुगत लाएं, माइक्रोस्कोप लगा लें, 1 करोड़ बंदे बिठा लें, इस आयत में 3 कैटेगरी में दूसरी मुनाफिक तीसरी मिले जुले वाले दिखा सकते नहीं। तो जो हम मिर्जा जी के लिए कहते हैं, 2 में से एक बात, तो मिर्ज़ा जी रटी रटाई पे बैठते हैं कि मिर्ज़ा जी को रटवाया जाता है, और मिर्ज़ा जी ज़ाहिर रटा हुआ आदमी भूल जाता है, रटने वाला भूल जाता है। अब आए ज़रा आयत नंबर 101 दिखाता हूँ मैं आपको। 101, वमिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून वमिन अहलिल मदीनति मरदू अलन निफाक, और देहातियों में से जो तुम्हारे गिरदोनवा में है, जिनको अल्लाह ने पहले मुखातिब किया था, जिनको अल्लाह ने पहले आयत 100 में मुखातिब कर लिया था, वमिम्मन हौलकुम, वो जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, मिनल आराब, देहातियों में से, मुनाफिकून, वो मुनाफिक, वमिन अहलिल मदीना, और जो अहले मदीना में से हैं, मरदू अलन निफाक, अड़ रहे हैं, जामिद हो रहे हैं निफाक पर, ला तालमूहुम, तुम उन्हें नहीं जानते। 12 साहबा में 12 मुनाफिक वाली हदीस को ज़रा एक नज़र देख लेना कि अगर वो मायने जो तुम करते हो वो सही है, तो ये फिर आयत कहाँ लेके जाएं? ला तालमूहुम, तुम उन्हें, नहनु नालमूहुम, वो तो वक्त आएगा हम तफसीलन पढ़ेंगे। नहनु नालमूहुम, हम उन्हें जानते हैं। सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, हम इन्हें दुनिया में 2 बार अजाब देंगे और आखिरत में बड़े अजाब की तरफ लौटाएंगे। आयत नंबर 101 हो गई। अब आ जाए आयत नंबर 102 पे। वो आखरून अतरफू बेजुनूबिहिम, और दूसरे वो लोग कि जिन्होंने एतराफ़ किया बेजुनूबिहिम, अपने गुनाहों का, खलतु अमलन सालिहन व आखर सय्यन, उनके अच्छे और बुरे अमाल खलत मलत हुए। अफल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, अन करीब अल्लाह उनकी तोबा कबूल करेगा। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह मगफिरत करने वाला और रहम करने वाला है। वस्साबिकून अल-अव्वलून, आयत नंबर 100। वमिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून, आयत नंबर 101। वाखरून तरफू बेजुनूबिहिम, आयत नंबर 102। ये 3 अलग आयतें हैं, ये 3 अलग आयतें हैं और 3 अलग कैटेगरीज बताती हैं। कोई समझ रहे हैं बात को या नहीं? अब देखें, मैं अब मजीद बात करूँगा इस पर। मिर्ज़ा जी कहते हैं वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, यानी कि सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। एक जो शुरू में ईमान लाया, दूसरा पक्के मुनाफिक, तीसरे मिले जुले आमाल करने वाले। अगर रट के मिर्ज़ा नहीं बैठा था, मिर्ज़ा रट के नहीं, हकीकत में तहकीक करने वाला आदमी है, तो अल्लाह की कसम मिर्ज़ा ने यहाँ इतना बड़ा धोखा दिया है जिसको कहते नहीं। सूरह तौबा आयत नंबर 100 में आयत का सिर्फ एक हिस्सा पढ़ के उसी का मायने करके वस्साबिकून अल-अव्वलून, जो पहले ईमान लाया, आयत का अगला हिस्सा मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान ना पढ़ के क्या तासुर दिया? दूसरे मुनाफिक, तीसरे जिनके अमाल खल्त मत, ताकि वो जो एक आयत नंबर 100 भी अगर लोगों की नज़रों में कोई रह गई हो ना, तो वो भी आप नज़रों में रहे ना। ठीक, अच्छा, वो तो हम अब कैटेगरीज को आगे देखते हैं।
ٹھیک ہے. اچھا سنیے گا ذرا بات. مرزا جی کو سننے والوں کو ہم توجہ دلاتے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. یہ 3 کیٹیگری ہیں, یہ 3 کیٹیگری ہیں. سنیں, وہ جو شروع میں ایمان لے کے آئے, وہ جنہوں نے ہجرت کی, وہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی, اور جو بعد میں جنہوں نے ان کی صحیح طریقے سے پیروی کی, اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ سے راضی ہو گئے. یہ 3 کیٹیگریز ہیں. میری بات توجہ سننا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ 3 کیٹیگریز ہیں, اور تاریخی اعتبار سے 3 کیٹیگری. سنو میری بات توجہ سنو. تاریخی اعتبار سے 3 کیٹیگریز ایک ہی آیت میں آ چکی ہیں. جو پہلے ایمان لے کے آئے, جنہوں نے ہجرت کی, جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی, اور جو ان کے بعد آئے. یعنی ابتدائے اسلام, ہجرت, تاریخ مدینہ, فتح مکہ, اور اس کے بعد جو ایمان لے کے آئے, یہ سب آ گئے ہیں اس کے اندر. یہ سارے اس کے اندر. میری بات توجہ سنا. منافقین انہی کے ارد گرد ہیں, کیونکہ دیکھو آیت میں اگلے حصہ کیا, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ, یہ جو تمہارا ذکر ہو گیا, کن کا؟ سابقین اولین کا, مہاجرین کا, انصار کا, بعد والوں کا. یہ جو تمہارا ذکر ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ, تمہارے ارد گرد وہ لوگ ہیں. کون؟ جو منافقین ہیں. لا تعلموہم, تم انہیں نہیں جانتے, تم انہیں نہیں جانتے. میری بات توجہ, تم انہیں نہیں جانتے, ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے پھر میں پیچھے آیت پہ لے کے چلتا ہوں. وہ جو پہلے والے جو ہیں, وہ جو پہلے والے, ان کے لیے اللہ کہتا ہے اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. اس کا مطلب جنت کس کو ملتی ہے؟ جس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہو, جس کی توبہ قبول ہو گئی ہو, جس کے لیے اب کسی قسم کا آگے ایسی خطا, ایسے گناہ کا ممکنہ حد تک بھی معاملہ نہ رہ گیا ہو کہ جس کے کرنے کے نتیجے میں جنت مل سکتی, نہیں مل سکتی. اللہ نے جنت کا وعدہ دے دیا, جس کا مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ عالم الغیب بغیر بدا ہوئے اپنے علم کے ساتھ, جو کہ قدیم ہے, جس کو کسی قسم کا حدوث کے سے پاک ہے, جو ماضی کو جانتا ہے, جو حال کو جانتا ہے, جو مستقبل کو جانتا ہے, وہ حوادثات کو ان کے ہونے سے پہلے جانتا ہے, وہ وقوعات کو اس کے وقوع سے پہلے جانتا ہے, وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے قدیم سے. اس نے یہ بات کہہ دی کہ یہ سب کون ہیں؟ جو گناہوں کا بھی خالق ہے. اس نے کہہ دیا کہ یہ سارے. لیکن اب جو اگلے والے ہیں نا, جو ان کے ارد گرد ہیں, ان کو تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہو گیا. بات سنو. لا تعلموہم, تم ان منافقین کو, جس کی دلیل کیا ہے؟ ایک اور, سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم, ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے, پھر اس کے بعد بڑے عذاب کی طرف لوٹائیں گے. تمام متقدمین محدثین کا اتفاق ہے سنعذبہم مرتین سے مراد عذاب قبر ہے. صحابہ کو کیسے پتا کہ اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے؟ لا تعلموہم, تم انہیں جانتے, سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم, عذاب قبر بھی ہوگا, جہنم کا عذاب بھی. صحابہ کو بات کرو. مرزا جی کہہ کر آئے ہیں ویڈیو میں ہیں, سنو پارٹ 1 میں مرزا جی کے میں الفاظ آپ کو پڑھ کے سنو, مزہ نہیں آئے گا. مرزا جی کے الفاظ سنیں, بڑی پیاری مرزا جی نے بات کیا. ہمیں تو مرزا جی دیکھیں خود ہی دے دیتے ہیں بات کرنے کے لیے نا, ہمارے لیے تو انشاءاللہ مرزا جی نے وہ میدان کلیئر کر کے رکھا ہوا نا کہ بات چھوڑ دیں. ہمارے لیے تو سارا کام کر دیا ہے مرزا جی. سنو, کہتے ہیں اچھا جی, ظاہر ہے جب آپ علمی دلائل پر علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے, پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے, پھر سرجن کا کام تو یہ ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے, چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا ہے, وہ چیرا لگائے گا. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تو چیرا کیوں لگاتا ہے شیخ الحدیث نو, اپینڈکس کرنا سی چیرا لگانا پڑا ہے. تو چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑے کوئی بزرگ ہستی ہے, جہاں پہ علمی دلائل ہیں وہاں ہم کہیں گے کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے. جبھی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چو غلطیاں بتانے بیٹھے تھے, تو علمی بات میں تو کوئی وہ ہے نہیں نا, نہیں ہے نا. مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا سوال, پہلی والی آیت میں جن میں 3 کیٹیگریز ہیں, ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ سب کون ہیں؟ جنتی.
دوسری والی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے سنوذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، دنیا میں دو بار عذاب دیں گے، آخرت میں بڑے عذاب کی طرف لے کے جائیں گے۔ سنوذبہم مرتین میں تمام محدثین متقدمین مفسرین کا اتفاق مراد عذاب قبر ہے، اور پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ سنو ذرا بات کو، اس کا مطلب دیکھو آپ ہم سے ہاتھ ملا لو، دوسری آپ نہیں کہا صحابہ تین کیٹیگریز میں، پہلی وہ جو ابتدا میں ایمان لیا، دوسرا پکے منافق، ہاتھ ملاؤ جو پکے والے منافق ہیں ان کو عذاب قبر اور جہنم میں بھی عذاب ہوگا نا۔ صحابی اور قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب، صحابی قبر کا عذاب جہنم کا عذاب، صحابی قبر کا عذاب جہنم کا عذاب، بتاؤ۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے گا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی روایت پہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کچھ نہیں چھوڑیں گے، صحابہ کے ارد گرد کوئی غبار نہیں چھوڑیں گے اللہ نے چاہا۔ سنیں ذرا بات، بتاؤ مرزا جی کے مقلدین، صحابہ عذاب قبر عذاب نار، بتاؤ ملے گا؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب دوسری کیٹیگری صحابہ نہیں ہے، پکے منافق میں صحابہ نہیں ہے، مانو اس بات کو۔ پہلی آیت میں تو تھے ہی نہیں، تمہارے مرزا جی گھسیڑ لائے، اب یا تو رٹے رٹائے پہ لے آئے یا بھولے سے آ گئے۔ بتانا چاہ رہے تھے آیت 101 میں اللہ سنوذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم کہہ رہا ہے، ہو گیا؟ ہے بھائی، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب رہ گیا تیسرا گروہ، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، ان کے اچھے اور برے اعمال خلط ملط ہو گئے، ان کے اچھے برے ملے جلے ہو گئے۔ کب؟ پہلے سے اب؟ مرزا جی پہلے سے اب؟ آپ کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کہیں گے نہیں پہلے سے تو اللہ کہہ رہا صلی اللہ ان یتوب علیہم، اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے اسلام لے آنا پچھلے تمام اعمال کا کفارہ ہے۔ اب کیا بچا؟ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے ہیں۔ تو پھر یہ کب ہوا؟ اصل اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، وہ کب ہوا؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے بھائی۔ دیکھو بعد میں آپ کنہیں گناؤ گے؟ معاویہ کو گناؤ گے، عمر بن عاص کو گناؤ گے، مغیرہ بن شعبہ کو گناؤ گے، انہیں گناؤ گے نا، عثمان کو گناؤ گے، ابو بکر عمر کو گناؤ گے، صحابہ کی غلطیاں بتاؤ گے نا، تو توبہ قبول ہوئی تھی؟ اللہ تو کہہ رہا ہوگی تو قرآن ہوگا، صحیح حدیث ہوگی، اور آپ کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو وہی پھر حدیثیں سنا کے میں بتانی پڑیں گے۔ پھر ماعز اسلمی والی روایت پڑھنے کی جرت کر سکتے ہو، لعن اللہ ابا تراب نہیں پڑھ سکتے، اللہ کی قسم ٹانگ دیں گے ہم تمہیں، اور جب تم ماعز اسلمی پڑھو گے تو معاویہ نکل چکے ہوں گے، پھر تمہاری اوقات 2 ٹکے کی بھی باقی بچے گی، تمہاری اب تک کی بنائی ساری عمارت زمین بوس ہو چکی ہوگی، اور اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ ابھی تو ماعز اسلمی بھی باقی ہیں، ابھی تو ہم انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے، اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ اللہ کی قسم ہم مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی سعادت مندی کی بات، ناموس صحابہ کے والے سے اللہ توفیق دینے والا ہے، ہم کام کرنے والے ہیں، صحیح بولیں گے اللہ کی طرف سے ہوگا، غلط بولیں گے ہماری طرف سے ہوگا، شیطان کی طرف سے ہوگا، سمجھ لے بات کو۔ وہ کہتے ہیں، سنو ذرا بات کو، مرزا جی کہ چیرا لگانا پہنتا ہے نا، ابھی لگاؤ، ابھی بولو یہ صاحب ہیں، نہیں اب میت اڑ جائے گی، اب بول کے دکھاؤ صاحب ہیں، پھر جو ہم تمہارا کریں گے وہ تم دیکھنا لو۔ کہتے ہیں صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ایک جو شروع میں مان لیا، دوسرے پکے منافق، تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے۔ میں حضرت معاویہ کو، حضرت مغیرہ کو، حضرت عمر بن عاص کو تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں۔ یقین کریں اگر ہم سامنے ہوتے نا بیٹھے ہوئے، ہم مرزا جی سے کہتے ادھر بڑے جذباتی ہو رہے ہو، ادھر ادھر بڑے مٹک رہے ہو، ادھر ہماری طرف بھی دیکھ لو، ہم میں کون سے کانٹے ہیں، ادھر تو دیکھو، ہم بھی اچھے دکھ جاتے ہیں۔ سنو توجہ طلب بات ہے، سنو
تم کیا سمجھتے ہو، اب یہ بھی سنیں گے ہم. ایک تو تمہاری اوقات، او یار یار سمجھ نہیں رہا، ایک تو تمہاری اوقات ہے اتنی کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم سنیں. کیا ہو تم کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم سنیں. ابے یار تم سے بڑی تو ہماری اوقات ہے، لگا بڑا خراب، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی سننے والا نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی سننے والا کون ہے ہماری سننے والا. مرزا جی تم ہی تو کہتے ہو اہل حدیث عوام کا خاص سے یہ ہے کتاب و سنت کی پیروکار ہے. ابھی ہم تو کتاب و سنت کے پیروکار ہیں، تم ہمیں سناؤ گے کہ تم کیا سمجھتے ہو. تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو. اور پھر اللہ ہمیں معاف کرے یار، کبھی کبھی اللہ سے بس توبہ ہی کر سکتے ہیں. مرزا جیسے لوگ خبیث لوگ ہیں نا، ایسی جگہ لے جاتے ہیں آدمی کو کہ آدمی جو کہنا نہیں چاہے نا وہ کہنے پر مجبور ہو جائے. سنو ذرا، وہ تو اپنی جگہ رہے، وہ تو اپنی جگہ رہے گا. سنو، تیسرے جو ملے جلے اعمال کرنے والے، میں حضرت معاویہ کو، حضرت مغیرہ کو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اجمعین کو تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں، اور میں تمہارے والد کو دوسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں. میں تمہیں دوسری کیٹیگری میں آخری حصے میں سمجھتا ہوں. سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم. اب دو جواب تم میرے سمجھنے کا، پھر اس کے بعد سمجھنا تم اپنے سمجھنے کا. تم کیا تمہاری اوقات ہے کہ تم معاویہ مغیرہ یا عمر بن عاص کو تیسری کیٹیگری میں سمجھو؟ تم چیز کیا ہو؟ تمہارا باپ ہے دوسری کیٹیگری میں. تم دو اس کا جواب دو. کیا بولو گے تم بے غیرت آدمی؟ تم یہ بولو گے کہ تم کسی کے باپ، کسی کے بزرگ کے گریبان تک آ رہے ہو؟ تو بے شرم آدمی، تم اس پوری امت کے بزرگوں کے گریبان تک آ رہے ہو. تمہاری اوقات کیا ہے؟ کیا چیز ہو تم؟ اللہ کی قسم ہے، سننے والے بے شرموں کو تو دیکھو نا. کوئی پوچھے تیرے باپ کے بارے میں، کوئی کیٹیگرائز کر دے، تیرے باپ کو کرے، تو سنے گا؟ تو نہیں سنے گا. بے شرم، کیسے بے شرم بے غیرت ہو گئے ہو، اپنے بزرگوں کے بارے میں سن رہے ہو، ڈوب کے نہیں مر رہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے نا مرزا جی، اتنا بول جاتے تو جو چور کال وہ ہمارا. میں صحیح بتا رہا ہوں، مرزا کو اتنی بولنے کی جرت نہیں ہوتی، اتنا بول جائے ہمارے سامنے کہ میں سمجھ، آگے کا جملہ کمپلیٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اتنا بھی نہیں بولتا، کیونکہ پتہ ہے میں نے بولا میں سمجھتا ہوں تو پھر انہیں سمجھنا پڑے گا. مرزا جی منگل ہیں، پیر اب تک ہم ہی ہیں. اللہ کا بڑا کرم. مرزا جی منگل ہیں، پیر اب تک ہم ہی ہیں. سنو ذرا بات، مرزا جی اتنا بھی نہیں بول سکتے تھے میں سمجھتا ہوں. میں نے عرض کیا نا آپ کے سامنے کہ تم نکار خانے میں ہیں ہم کھڑے اور تم طوطی ہو. نکار خانے میں ہم ہیں کھڑے اور تم طوطی ہو. نکار خانے میں طوطی کی سنتا کون ہے؟ سنو ذرا بات کو. کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو، حضرت مغیرہ کو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا، میں سمجھ ملے جلے اعمال، اچھے برے اعمال ہے. اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان قریب جو ہے کہ جو بھی معاملہ فرمائے گا وہ اللہ کے جو السابقون الاولون میں وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب لوگ ہیں. تو یہ قرآن سے یہ آیات کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے اس پر مسئلہ 96 ریکارڈ کروایا ہوا ہے، اور بائی چانس اس دن میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہی پگڑی تھی کالی اور یہی ریڈ والا کرتا تھا. کبھی ہم نے بھی کراچی سے حیدرآباد آتے ہوئے بس میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا اسی ٹائپ کا ایک سن لیا تھا، تو وہ ایک دم یاد آ گیا مرزا جی کے اس کے اوپر کہ اس دن میں نے کپڑے بھی یہی پہنے تھے، یہی پگڑی تھی کالی، یہی ریڈ والا کرتا. مرزا جی کو بھی نہیں پتا انہیں کیسے کیسے لوگ سن رہے ہوتے ہیں. سنو ذرا بات. مرزا جی کہتے ہیں، سنو، یہ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، میں بھی جو آگے پڑھنے لگا ہوں نا اس پر بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے. مرزا صاحب یعنی اب جو نا وہ اپنے پمفلیٹ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ
مرزا صاحب کے پمفلیٹ کے ترجمے کے لیے وہ کل مجھے تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فیصل بھائی انڈیا میں وہاں پہ پروفیشنل لوگ اویلیبل ہیں، انہوں نے الحمدللہ آن پیمنٹ ہزاروں روپے لگا کر انگلش میں 58 پیجز پہ اس کا ترجمہ کیا ہے. نہیں سمجھے؟ مرزا جی کہتے ہیں وہ مجھے کل تھا نا میرے پمفلیٹ کا انگریزی ترجمے کا، تو وہ فیصل بھائی انڈیا میں وہ وہاں انڈیا میں بڑے پروفیشنل لوگ اویلیبل ہیں، انہوں نے الحمدللہ آن پیمنٹ ہزاروں روپے لگا کر انگلش میں 58 پیجز پہ اس کا ترجمہ کیا. پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، مرزا صاحب تو اپنے بارے میں بتاتے ہیں ٹیبل بھی میں نے بنائی ہے، وہ باہر بائک بھی اپنی دکھاتے ہیں پرانی، ہے نا. پتہ ہے مرزا جی کا مقلدین ایک کیا چیز بھول جاتے ہیں، ہر تیسری دفعہ میں نئے کپڑے اور رنگ برنگی امامیں. اور یقین نہ ہے نا، یہ عبارت پڑھ لو، بائی چانس اس دن میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہی پگڑی تھی کالی اور یہی ریڈ کرتا تھا. ویسے تمہارے پاس 58 پیجز چھاپنے کے پیسے نہیں ہیں، نئے نئے کپڑے کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس؟ ہاں ہوتا ہے بعض لوگوں کو اچھے کپڑے پہننے کا بھی شوق، آدمی کو زرق برق ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور خاص طور پہ جب آدمی یہ دکھانا چاہے، اس دن میں نے یہ پہنا ہوا تھا ریڈ کرتا کالے. جب بندے کو ایسی ادائیں دکھانی ہو تو اس وقت تو پھر اس پہ لازم ہو جاتا ہے. لیکن یہ نقطہ بھی غور طلب ہے کہ 58 پیجز کا ترجمہ کرانے کے لیے ہزاروں روپے آن پیمنٹ خرچ ہو رہے ہیں، اور یہ اصل میں بات یہ سارے پیسے انہی دونوں ملکوں سے آ رہے ہیں. بہرحال مسئلہ 96 عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. یہ انشاءاللہ وقت آئے گا میں اس تحقیقی جائزے کا پورا جائزہ لے لیں گے انشاءاللہ. ہم کہتے ہیں قرآن بھی صحیح نہیں، یہ لوگ پڑھتے ہیں قرآن ایک طرف سے پڑھتے ہیں، تو قرآن میں یہ جو 3 طبقات آئے ہیں سورہ توبہ کے بعد وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہم کہتے ہیں مرزا جی یہ تو قرآن ایک طرف سے پڑھتے ہیں، اب تم تو آیت ہی غلط بتا رہے ہو. مرزا جی 2 باتیں مانو، یا تو تم رٹے میں بھول گئے ہیں، اور یا پھر ہوا کیا تم نے وہ اتنی بڑی ڈنڈی ماری. آیت پڑھتے ہو سورہ توبہ آیت نمبر 100، توجہ دلاتے ہو اس کی طرف، والسابقون الاولون کی طرف، اور میں بیان کرنے کی جو کوشش کرتا ہوں وہ 101 102 کے کرتے ہو. کیا لطیفہ ہے بھائی. اچھا جی، پھر لوگوں کو تم کہتے ہو یہ قرآن بھی جو ہے وہ صحیح نہیں پڑھتے، یہ لوگ ایک طرف سے پڑھتے ہیں، تو قرآن میں جو 3 طبقات ہیں سورہ توبہ کے اندر وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر آپ پوچھتے ہیں جی یہ جو پکے منافق ہیں جو یہ کون ہیں، یہ جو پکے منافق ہیں جو یہ کون ہیں؟ آپ پوچھتے ہیں، کس نے پوچھا تھا؟ میں بار بار دہرا کے آپ کو کہہ رہا تھا نا اس کا سوال ذہن میں رکھنا، یہ علی الحسن نقوی کا سوال ذہن میں رکھنا. کس نے پوچھا تھا کسی نے کہ منافق کون ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. میں پناہ مانگتا ہوں خناس کے وسوسوں سے، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ جنوں میں بھی ہوتا ہے، وہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے، وہ جہلم میں بھی ہوتا ہے. وہ جہلم میں ہوتا ہے ایک اکیڈمی میں، اور اس کے خناس ہونے کا سب سے بڑا پچھلے دنوں کا ثبوت بتاتا ہوں. ابو یحییٰ نور پوری صاحب جیسا اللہ کا ولی پہنچا، اور آپ کو پتا جہاں اللہ کے ولی ہوں شیطان غائب ہو گئے. یقین کریں آپ. اور ہم تو پھر ہیں ہی مرزا والی کیٹیگری کے، ہم تو پتہ نہیں شاید یہاں سے نکلنے کی تیاری کریں گے، پتہ نہیں شاید مرزا جی دنیا نہ چھوڑ جائیں. یقین کریں. کہتے پھر آپ پوچھتے جی یہ جو پکے منافق ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ نہیں ہم نے نہیں پوچھا مرزا جی، آپ بتانا چاہو تو بتاؤ، ایک تو تمہارے ماموں پھپھا کا ہی نام آئے گا نکل کے. کہتے اور ملے جلے اعمال کرنے والے کون ہیں؟ ملے جلے اعمال اچھے بھی اور برے بھی. اور پھر اس میں آیا ہے سورہ حجرات میں کہ یار آپ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، آپ فرماؤ نہیں ایمان نہیں لے کے آئے، اسلام لے کر آئے. اچھا میں ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میں صرف بس یہ ایک آخری بات بتا کے پھر اس کو آگے سے کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ. سنیے گا ذرا بات کو. کہتے ہیں پوچھتے منافق کون ہے؟ یہ ملے جلے اعمال کرنے والے کون ہے؟ ملے جلے اعمال کرنے والے کون ہے مرزا جی؟ تم ہی تو پیچھے بتا کے آؤ، میں انہیں سمجھتا ہوں، معاویہ کو، عمرو بن عاص کو، مغیرہ کو. کیا مرزا جی کیا بھنگ پی کے آتے ہو؟ پھر پوچھتے ہیں کون ہے؟ ابے تم پیچھے بتا کے آ گئے، میں تو انہیں سمجھتا ہوں. اچھا تم پوچھا کس نے تھا تم سے؟ پوچھا کس نے تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ مرزا جی تم بھول گئے تھے، تم تو بتا کر آئے تھے اس بات کو. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی اب آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفرنسز کے بغیر بتا کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے. موقف بتانا، اور میں سمجھتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ موقف نہیں ہے، یہ بت پرستی نہیں ہے، یہ بت پرستی نہیں ہے.
جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کر دکھائے۔ کہتے ہیں یہ ملے جلے اعمال کرنے والے کون لوگ ہیں؟ سنو ذرا بات کو، یہ ہم سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، پیر صاحب ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 165 کتاب التفسیر، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سننا ذرا بات کو، حدیث نمبر ہے 4674، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، رات خواب میں میرے پاس 2 فرشتہ آئے اور مجھے اٹھا کر ایک شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا آدھا بدن نہایت خوبصورت، اتنا کہ کسی دیکھنے والے نے ایسا حسن نہ دیکھا ہوگا، اور بدن کا دوسرا آدھا حصہ نہایت بدصورت تھا، اتنا کہ کسی نے بھی ایسی بدصورتی نہیں دیکھی ہوگی۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ گئے اور نہر میں غوطہ لگا کر آئے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی اور اب وہ نہایت خوبصورت نظر آتے تھے۔ پھر فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور آپ کا مکان یہی ہے۔ جن لوگوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جسم کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت، تو وہ یہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب کام کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے میں کیا سمجھتا ہوں، میں 2 نقطے سمجھائے۔ آدمی کے لیے اتنا دقیق النظر ہونا ضروری ہے کہ انہوں نے کیا سمجھایا اور وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے لیے کہتے ہیں کہ پھر میں انہیں پہچان لوں گا۔ حوض کوثر پہ مرزا کا کیا ہوا ترجمہ پچھلے ہی دنوں ہم نے اس کا جواب پڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو پہچان لیں گے حوض کوثر پہ کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ مرزا کا کیا ہوا ترجمہ تھا نا۔ اور بھائی سنو ذرا بات کو، اور یہ جو لوگ ہیں کہ جن کا آدھا جسم کا آدھا حصہ خوبصورت اور آدھا بدصورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے میرے اصحاب، جس کا مطلب کیا ہوا، مرزا کے کیے ہوئے معنوں کے مطابق جو امام بخاری اس کی تفسیر میں حدیث لے کر آئے ہیں، اس سے مراد ملے جلے اعمال کرنے والوں میں صحابہ کرام نہیں ہیں، کیونکہ مرزا جی نے یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اصحاب کو ہر صورت میں جانتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی حالت ہو چاہے وہ اخروی حالت ہو۔ خواب اخروی حالت میں سے ایک چیز ہے نبیوں کا جب ہو تو سمجھے ذرا بات کو، اصحاب کو تو آپ پہچانتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے آپ کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، تو اگر ملے جلے اعمال میں اصحاب ہوتے تو امام بخاری کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام لیتے نا۔ اور مرزا جی یہاں ایک بات تو ہے، معاویہ، مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص نکلے، چلو یہ تو کون، یہ تو کیا ہے، یہ تو کیا ہے، اور یار سن لو یار، یہ تو کیا ہے، یہ تو صحیح بخاری ہے، یہ تو وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے مرزا جی کہتے ہیں بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں بابوں کی تاریخ لے کے چلو، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی، تو پھر ظاہر ہے آپ کی عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی۔ تو مرزا جی اسی لیے ہم نے پہلے آپ کو کیا پڑھ کے سنایا، ہماری عوام مانے نہ مانے مرزا جی تمہیں منوا کے رہیں گے، یہ تو بے فکر ہو، نہیں تو تمہارے منہ کو سلوا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ سنیں ذرا بات کو، کہتے ہیں یہ ملے جلے اعمال کرنے والے لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا جی، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، صحیح بخاری والا موقف، حدیث سے جو موقف ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب تفسیری موقف آپ کو بتاتا ہوں، یہ تفسیر ابن کثیر میرے ہاتھ میں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 387 ہے۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں سے یہ میرے الفاظ ہیں، اہل بیت میں سے، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ میرے الفاظ ہیں، یہ اس میں نہیں ہے۔ اہل بیت میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آخرون سے مراد ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں کی جماعت ہے۔ عبداللہ بن عباس کے لڑکے ہیں، چچا عباس کے اہل بیت میں سے نا، اسی لیے تو شروع میں کہہ رہا تھا میرے الفاظ ہیں کہ اہل بیت میں سے۔ تفسیر کس کی؟
بنو امیہ کی لکھوائی ہوئی بادشاہوں کی نہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آخرون سے مراد ابو لبابہ اور ان کے ساتھی ہیں, ٹھیک ہے, جو غزوہ تبوک میں شرکت جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے, شرکت جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے. بعض نے کہا ہے کہ ابو لبابہ کے ساتھ 5 آدمی تھے یا 7 یا 9 تھے, 5 7 یا 9 تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ کر قسم کھا لی تھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم کو نہ کھولیں, ہم نہ کھولے جائیں, ہمیں کوئی اور نہ کھولے. اور جب آیت وآخرون اعترفوا بذنوبہم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا اور ان کا جنگ سے کوتاہی کا قصور معاف کر دیا. 2 باتیں. پہلی, ابو لبابہ مرزا جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مرزا جی بے شرم آدمی, او بے شرم بے غیرت آدمی, بے شرمی کے پہاڑ, بے غیرتی کے کچرے کے ڈھیر. شروع میں تو بول کر آیا تھا میں اللہ کا فہم بیان کروں گا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا فہم. بے شرم تو کیا سمجھتا ہے, کوئی سنے گا؟ لیکن تو جانتا تھا یا نہیں کہ سلف کا فہم کیا ہے؟ شاید میں بتایا. ہم بول دیں تو ناسبی, ہم بول دیں تو ناسبی. اس لیے ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بولا. پڑھے جا رہے ہیں, کتابیں پڑھے جا رہے ہیں, اپنی طرف سے کچھ بول رہے ہیں. سنو ذرا بات کو. اب تحقیق شرط ہے, تحقیق کے لیے رستہ مرزا جی کے مقلدین سے ازراہ ہمدردی عرض کریں گے, ازراہ ہمدردی عرض کریں گے. ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں کو 9 بھی گن لیا جائے, 7 نہیں, 5 نہیں, 7 نہیں, کتنے؟ زیادہ سے زیادہ صحابہ کی گنتی بھی اس میں گن لی جائے تو کتنی آ رہی ہے؟ 9. ابو لبابہ اور ان کے سے 9. کون بتا رہے ہیں آیت کی تفسیر کے ان میں یہ کون لوگ ہیں؟ مرزا نے کہا نہیں یہ کون لوگ ہیں بتاؤ. پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں بتاؤ. لو ہم بتا رہے ہیں کون لوگ ہیں. جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 9 افراد, 2 کی بھی گنتی مان لو تو مرزا جی تحقیق کا نقطہ, جو چور کی سزا ہماری اور آپ کے لیے 10 روپے انعام. ان 9 افراد میں معاویہ, مغیرہ بن شعبہ, عمر بن عاص, ابو بکر عمر, عثمان, طلحہ بن عبید اللہ, زبیر بن عوام, سعد بن ابی وقاص, عمار بن یاسر. تم جن صحابہ کا نام لے کر بھی وسوسے پیدا کرتے ہو ان میں سے کوئی ایک ان 9 میں دکھا دو, ان میں سے کوئی ایک بھی. اور مزے کی اور مزے کر دیں, تمہارے لیے سین کر دوں, پورا کر دوں, ٹھیک ہے. معاویہ والے خاندان میں سے بنو امیہ کا شخص دکھاؤ. مرزا جی لے کے کیا شروع ہوئے تھے تم؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ صحابہ کے آپس میں اختلاف نہیں ہو سکتا؟ مرزا جی بتا کیا رہے ہو تم؟ لیکن ہم نے تو تمہیں وہاں بھی پکڑ لیا. اگر فرض کر لیتے ہیں ملے جلے اعمال والے تو بھی یہ تھے, اور اگر یہ بھی تھے تو یہ بھی تھے. تو حدیث میں ہی الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھول دیا اور انہیں بے شرم آدمی تو ہی ڈوب کے مر جا, تو اور تیرے باپ کو کوئی معاف کر دے بس کسی طرح. سنو ذرا بات. اور پھر اس کے بعد دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے, جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 722 ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو اسی طرح باندھ دیا تھا جیسے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ وہ اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انہیں کھولیں اور آپ ان سے راضی ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں میں انہیں نہیں کھولوں گا اور نہ میں انہیں معذور قرار دوں گا, کوئی عذر ان کا قبول کروں گا, یہاں تک کہ انہیں کھولنے کا حکم دیا جائے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, انہیں کھولنے کا حکم دیا جائے. انہوں نے مجھ سے اعراض کیا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ سے پیچھے رہ گئے ہیں, پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
پس جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے انہیں کھولا، ان کا عذر قبول فرمایا۔ جب وہ کھول دیے گئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے وہ اموال ہیں جنہوں نے ہمیں آپ سے پیچھے رکھا، بس آپ ہماری طرف سے انہیں صدقہ کر دیجئے، ہمیں پاک کر دیجئے، ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے کہ میں تمہارے مالوں میں سے کوئی چیز لوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرمائی خذ من اموالہم صدقۃ، کہ صدقۃ، یہ حضرت ابن عباس نے کہا وہ 10 افراد تھے، ان میں سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالوں سے تیسرا حصہ لیا، اور یہ ان کا گناہوں کا خطاؤں کا کفارہ تھا جس کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ بس ان کا جو خراب عمل پیچھے رہنا ہے، اس پر اس بارے میں گفتگو کرنے کی اہلیت رکھنے والوں کا اجماع ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آخر میں امام قرطبی؟ ایک ایک لفظ موتی سے پرونے کے لائق ہے، موتیوں سے پرو دینے کے لائق، لیکن آخری تو ایسا ہے کہ اس پہ سونے کے حروف سے لکھا۔ اس پر گفتگو وہ کرے کہ جس کی اہلیت ہے، اور ایسے اہلیت رکھنے والوں کا تو اس شان نزول پر اجماع ہے۔ اور بھائی میرے پیارے، اور آخر میں مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی ابو کی۔ یقین کر، یہ میرے ہاتھ میں تفہیم القرآن ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 230 ہے۔ شخصیت کا تعارف پہلے، مدح خراب نہیں ہونا چاہیے، بات ہو پوری ہو۔ سنیں ذرا بات، کہتے ہیں مرزا جی کہ ہاں، مرزا جی نے پارٹ 1 میں کہا انہوں نے مودودی صاحب پہ اعتراض کیا تھا، جی مودودی جو ہے وہ تاریخ لکھتا ہے، بالکل ٹھیک کیا مودودی نے، یہ انداز تھا مرزا جی، بالکل ٹھیک کیا مودودی نے تاریخ لے، جب تم جھوٹی تاریخیں بیان کرتے ہو تو مودودی صاحب کو حق نہیں انہی اہل سنت کی کتابوں میں سے سچی تاریخ بیان کرے جو فٹ ان بیٹھتی ہے احادیث کے اندر۔ تبھی تو میں نے کہا مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی ابو کی۔ یہ دیکھیے گا ذرا بات کو، تفہیم القرآن ہے، مودودی صاحب کی تفسیر جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 230 ہے۔ لکھتے ہیں مودودی صاحب، لکھتے ہیں محدثین نے ان آیات کی شان نزول میں جو واقعہ بیان کیا اس سے مضمون آئینے کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے 6 ساتھیوں کے معاملے میں نازل ہوئی تھی۔ ابو لبابہ ان لوگوں میں سے تھے جو بیعت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے، پھر جنگ بدر، جنگ احد اور دوسرے معرکوں میں برابر شریک رہے، مگر غزوہ تبوک کے موقع پر نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا اور یہ کسی عذر شرعی کے بغیر بیٹھے رہ گئے۔ ایسے ہی مخلص ان کے دوسرے ساتھی بھی تھے اور ان سے بھی یہ کمزوری سرزد ہو گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق اللہ اور رسول کی کیا رائے ہے، تو انہیں سخت ندامت ہوئی۔ قبل اس کے کوئی باز پرس ہوتی، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم پر خواب و خور حرام ہے جب تک ہم معاف نہ کر دیے جائیں یا پھر ہم مر جائیں۔ چنانچہ کئی روز وہ اسی طرح بے آب و دانہ اور بے خواب بندے رہے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آخرکار جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ اور رسول نے تمہیں معاف کر دیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس گھر کی آسائش نے ہمیں فرض سے غافل کیا اسے اور اپنے تمام مال کو اللہ کی راہ میں دے دیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، صرف 1/3 کافی ہے۔ چنانچہ وہ انہوں نے اسی وقت فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔
اس قصے پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں معافی کس قسم کی کمزوریوں کے لیے ہے۔ یہ سب حضرات عادی غیر مخلص نہ تھے، بلکہ ان کا پچھلا کارنامہ زندگی ان کے اخلاص ایمانی پر دلیل تھا۔ ان میں سے کسی نے عذرات نہیں تراشے، بلکہ اپنے قصور کو خود ہی قصور مان لیا۔ انہوں نے اعتراف قصور کے ساتھ اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی نہایت نادم اور اپنی اس گناہ کی تلافی کے لیے سخت بے چین۔ مودودی صاحب نے بتا دیا یہ ایک قصور ہے۔ ابو لبابہ اور ان کے بقول مودودی صاحب کے 6 ساتھی، یعنی ٹوٹل 7، لیکن ہم تو پھر بھی کتنے کہہ رہے ہیں 9 گن لو، لیکن خلط ملط اعمال میں ان کے دوسرے اعمال گنوا دو اور ان کی گنتی میں ہمیں معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، میں سمجھتا ہوں، مرزا جی نے کہا تھا نا میں سمجھتا ہوں یہ ہیں، مرزا جی آپ سمجھ کے نہیں، آپ کی سمجھ، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ خلائی مخلوق ہیں، تو ہمارے سمجھنے سے کیا ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ خناس ہیں ہمارے سمجھنے سے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ فتنہ ہیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ مجھے فتنہ بولو، وہ تو ہم آپ کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، بولتے نہیں ہیں، وہاں پہ القات رکھتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ارد گرد جو بھی طعن و تشنیع اٹھائے جاتے ہیں، الحمدللہ صحابہ کا دامن اس سے پاک ہے۔ میں آج ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرا دوں، ہم اہل سنت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معصوم من الخطا نہیں سمجھتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے طرف جن غلطیوں کا انتصاب کیا جاتا ہے، جن خطاؤں یا گناہوں یا لغزشوں کا انتصاب کیا جاتا ہے، وہ 2 حال میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں ہے۔ پہلا، صحابہ کرام کی طرف جن خطاؤں، لغزشوں، غلطیوں کا انتصاب کیا جاتا ہے وہ ضعیف اور من گھڑت اسناد و متون سے مروی ہیں، تو ظاہر ہے اس کا اثبات دنیا کی کسی بھی عدالت میں نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، جنہیں غلطیاں سمجھا جاتا ہے وہ ہماری اپنی علمی کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، ان کے کمال اجتہادات ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ان کو سمجھ نہیں پائے ہوتے ہیں۔ پھر ہم سلف کی تصریحات پڑھتے ہیں، محدثین کی تصریحات پڑھتے ہیں، مفسرین کی تصریحات پڑھتے ہیں، ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا دامن ان غلطیوں سے بھی محفوظ رہا۔ خدا نہ خواستہ میں پھر بات کہہ رہا ہوں ایک جملے میں، صحابہ غلطیوں سے پاک، گناہوں سے پاک نہیں، لیکن کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کے ان کی طرف ان غلطیوں کا انتصاب کرے جو غلطیاں نہیں، اور جو غلطیاں مانی جا سکتی ہیں وہ صحیح روایات سے ثابت نہیں، اور پھر تم کہو کہ مان لو، تو سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہم، اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔